دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے اقتصادی دور آئے ہیں، کبھی ریل روڈ ببل تو کبھی ڈاٹ کام کریش، لیکن آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 2025 میں سلیکون ویلی کی چند کمپنیوں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی پر بیٹ لگائی ہے جس کی قیمت $400 بلین سے زیادہ ہے۔ صرف اندازہ لگانے کے لیے سمجھیں، اگر مینہٹن پروجیکٹ جس نے اٹامک بم بنایا تھا اسے آج کی انفلیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ بجٹ اتنا ہے کہ ہم 9 ایسے پروجیکٹ دوبارہ لانچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس عظیم الشان پلان کے پیچھے خاموش تباہی ہو رہی ہے۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ جن ڈیٹا سینٹرز کو ہمارا مستقبل کہا جا رہا تھا ان میں سے 50% سے زیادہ کینسل یا ڈیلے ہو چکے ہیں۔ آج ہم پیسہ سرکلز میں اس حقیقت کو بے نقاب کریں گے جو ہیڈ لائنز میں نہیں دکھائی جاتی۔ کیا یہ واقع تاریخی ہے یا صرف $8 ٹریلین کا سیراب؟ لیکن اس پورے سسٹم کا سب سے ڈراؤنا حصہ خود اوپن اے آئی کا CEO سیم آلٹمین نے ایک انویسٹر میٹنگ میں بیان کیا۔ انہوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے یہ تسلیم کیا کہ انہیں نہیں پتا کہ اے آئی سے ایکچولی پیسے کیسے کمانے ہیں۔ ان کا پلان یہ ہے کہ بس کسی طرح ایک سپر انٹیلیجنٹ سسٹم بنا لیا جائے اور پھر اسی سسٹم سے پوچھا جائے کہ انویسٹرز کے لیے پروفیٹیبل بزنس کیسے بنانا ہے۔ سنیے اس بات کو دھیان سے کہ دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا بزنس ماڈل یہ ہے کہ مشین خود بتائے گی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے بلکہ وال اسٹریٹ کی حقیقت بن چکی ہے۔ مسئلہ پیسہ نہیں ہے، مسئلہ ہے فزکس۔ ایک ماڈرن اے آئی ڈیٹا سینٹر کو چلانے کے لیے اتنی بجلی چاہیے ہوتی ہے جو ایک چھوٹے ملک کے لیے کافی ہو۔ ہم یہاں میگا واٹس کی نہیں، گیگا واٹس کی بات کر رہے ہیں۔ گولڈمین سیکس کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کی موجودہ کیپیسٹی صرف 7.7 گیگا واٹس ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انویڈیا جو چپ سپلائی کر رہا ہے انہیں چلانے کے لیے ہر سال 10 گیگا واٹس کی ضرورت ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم چپس تو بنا رہے ہیں لیکن انہیں پلگ ان کرنے کے لیے دنیا میں جگہ ہی نہیں بچی۔ ناردرن ورجینیا اور سینٹا کلارا جیسے علاقوں میں جہاں دنیا کے سب سے زیادہ ڈیٹا سینٹرز ہیں وہاں کے الیکٹریکل گریڈز کولیپس ہونے کے قریب ہیں۔ یوٹیلیٹیز کمپنیوں نے نئے پروجیکٹس کو بجلی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے کہ آپ نے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی خرید لی ہو لیکن شہر میں کوئی پیٹرول اسٹیشن ہی نہ بچے۔ یہ انفراسٹرکچر باٹل نیک اس پورے اے آئی ریولیوشن کو کسی بھی وقت روک سکتا ہے۔ جب الیکٹریکل گریڈز نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو ان اے آئی کمپنیوں نے اپنا رخ نیچرل گیس کی طرف کر لیا۔ ایک سنگل ڈیٹا سینٹر کو چلانے کے لیے کبھی کبھی 10 نیچرل گیس پلانٹس تک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایران اور گلوبل حالات کی وجہ سے گیس کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں اور اس انرجی کنزمپشن کا سب سے بڑا اثر عام عوام پر پڑ رہا ہے۔ امریکہ میں لوکل کمیونٹیز اب احتجاج کر رہی ہیں اور انہیں ریزولیوشنز پاس کیے ہیں کہ وہ اپنے شہروں میں مزید ڈیٹا سینٹرز نہیں بنانے دیں گے۔ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ڈیٹا سینٹرز ان کی بجلی، پانی اور زمین کھا رہے ہیں، صرف کچھ بلینئرز کے فائدے کے لیے۔ چلیے اب آتے ہیں اس فائنینشیل انجینئرنگ پر جو انویسٹرز کو اندھیرے میں رکھ رہی ہے۔ ٹیک کمپنیاں جب ہارڈ ویئر خریدتی ہیں تو وہ اسے کیپٹل ایکسپینڈیچر میں دکھاتی ہیں۔ مائیکروسافٹ اور گوگل جیسی کمپنیاں پیپر پر یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کی اے آئی چپس 6 سال تک چلیں گی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا جھوٹ چھپا ہے۔ اے آئی کی فیلڈ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ ہر 12 مہینے میں ایک نئی چپ آتی ہے جو پرانی سے 2 گنا زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ہارڈ ویئر 3 سال کے بعد آبسلیٹ ہو جاتا ہے۔ جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے
تو پرانی چپس کو چلانا کسی بھی کمپنی کے لیے نقصان کا سودا بن سکتا ہے۔ انویڈیا کی انوینٹری پچھلے 1 سال میں 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سپلائی تو ہے، لیکن خریداروں کے پاس نہ تو مزید بجلی ہے اور نہ ہی جگہ۔ کمپنیاں صرف اپنے سٹاکس پرائس کو بچانے کے لیے پیپر پر پروفٹس دکھا رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کا ہارڈ ویئر راتوں رات ای ویسٹ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ہارڈ ویئر کو 6 سال پر ڈپریشیٹ کرنے کے لیے اصل مقصد صرف ٹیکسز بچانا ہے، لیکن حقیقت میں ایک چپ کب ای ویسٹ بنتی ہے اسے سمجھیں۔ جب انرجی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب پرانی چپس کو چلانے کے لیے بجلی کا بل اس سرور سے آنے والے کرائے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس ایگزیکٹ پوائنٹ پر ملٹی ملین ڈالر کی کٹنگ ایج ریک سیکنڈز میں خرچہ بن جاتی ہے، اور اب تک جن پرائیویٹ کریڈٹ کمپنیوں نے جیسے بلیک راک اور بلو آول ان پروجیکٹس کو اندھا دھند لونز دیے تھے، اب وہ بھی حالات دیکھ کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ ایزی منی کا نلکا اب بند ہو رہا ہے۔ اکنامک ٹرمز میں اسے بل وپ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جب ایک فیئر مارکیٹ میں پھیلتی ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہر کوئی ضرورت سے زیادہ ہارڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ میٹا سے لے کے مائکروسافٹ تک ہر کوئی چپ جمع کر رہا ہے، چاہے ان کے پاس انہیں چلانے کا گرڈ پاور ہو یا نہ ہو۔ انڈیا کے بڑے شہروں میں حیدرآباد اور بنگلورو میں اسی امید پر ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ زمین ڈیٹا سینٹر پارکس کے لیے الاٹ کی جا رہی ہیں، لیکن اگر 50% پروجیکٹس واقعی کینسل ہو رہے ہیں تو یہ ریئل اسٹیٹ ببل بھی کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ ہم ایک جیسی ٹیکنالوجی پر $1 ٹریلین کی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں جس کا فاؤنڈیشن ابھی تک گریڈ سے کنیکٹ نہیں ہوا۔ ہم ہارڈ ویئر تو خرید رہے ہیں، لیکن اسے یوز کرنے کی صلاحیت ابھی تک فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ صرف ایک ہائپ سائیکل نہیں ہے، یہ اقتصادی تاریخ کا سب سے مہنگا مس کیلکولیشن ہو سکتا ہے۔ اے آئی کا مستقبل شاید روشن ہو، لیکن اس کی راہ میں جو دیوار کھڑی ہے وہ پیسہ نہیں بلکہ ریسورسز ہیں۔ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں، شہر تھک چکے ہیں اور گرڈ دم توڑ رہا ہے۔ یہ سسٹم شور نہیں مچاتا، اس لیے اکثر لوگوں کو تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک سب کچھ رک نہ جائے۔ ڈیٹا سینٹرز اس لیے کینسل نہیں ہو رہے کہ اے آئی ناکام ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری فزیکل ورلڈ اب مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اگلی بار جب آپ کسی بڑی اناؤنسمنٹ کو دیکھیں تو ان کے کلیمز پر نہیں، ان کے پاور کنزمپشن پر غور کیجیے، کیونکہ بجلی کے بنا ہر اے آئی ماڈل صرف ایک بے جان کوڈ ہے۔